کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن، کریم نگر، آج آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق ناول جو ڈپٹی نذیر احمد کے توبۃ النصوح سے منتخب ہے، جو ہماری نصابی کتاب مطالعہ ادب سے دوم تیسرے سیمسٹر میں بطور نصاب کے رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول کی کیا تعریف ہے؟ ناول اطالوی لفظ ناویلا سے مشتق ہے، جو انگریزی زبان میں اپنایا تو اسے ناول میں تبدیل کر دیا۔ ناول کے معنی انوکھا یا نرالا کے ہیں، اردو نثر میں ایک اہم صنف کا درجہ رکھتی ہے۔ ناول میں زندگی کی قریب کی حقیقتوں کو خیالی سطح پر ایسا بیان کیا جائے کہ وہ حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی نشاندہی کرے، ایسے قصے یا کہانی کو ناول کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم داستان پڑھ رہے تھے، داستان کے اندر محیر العقول واقعات، قصہ در قصہ اور ما فوق الفطرت عناصر ہوا کرتے تھے، لیکن ناول میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں محیر العقول واقعات نہیں ہوتے، بلکہ زندگی کی حقیقت سے قریب تر واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ قصے میں ندرت کو شامل کرتے ہوئے کرداروں اور ان کے عمل کو مربوط بیان میں شامل کرنا ناول ہے، جو حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی جھلکیاں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناول کا فن، ناول میں ایسے قصے یا کہانی کو پیش کیا جاتا ہے جس میں زندگی کے حقائق ملتے ہیں۔ عقلی اعتبار سے سماج میں پیش آنے یا آئے ہوئے واقعے کو بھی ناول کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جس حقیقت نگاری کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ناول زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ کسی ناول کو لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے: نمبر 1 کہانی، نمبر 2 پلاٹ، نمبر 3 کردار، نمبر 4 مکالمے، 5 زمان و مکان یا پس منظر، نظریے حیات اور اسلوب۔ یہ ناول کے اہم اجزاء ہیں۔ اس میں کہانی کا ہونا ضروری ہے۔ کہانی جتنی بہترین ہوگی اور پلاٹ جتنا چست ہوگا، جس میں کہیں جھول نہ ہوگا، تو ایسا ناول بہت کامیاب ناول تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے کردار بہت متحرک ہو، جو جیسے کردار جس کو بنایا گیا اسی کی مناسبت سے کردار اپنی حرکات کو اور سکنات کو کرے۔ مکالمے مختصراً لیکن بہت چست، زبان و بیان بہت عمدہ ہو۔ زمان و مکان یا پس منظر، جس زمانے کا ذکر کیا جا رہا ہے اسی زمانے کے مطابق لباس ہو، گھر ہو، مکانات ہوں، لفظ بول چال ہوں، اور جس مقام کے بارے میں ناول لکھا جا رہا ہے، دیہاتی مقام کے متعلق ناول ہے، تو وہاں پر جھوپڑیاں ہوں، کچی سڑکیں ہوں، کنواں ہوں، بیل بنڈی ہو، جانور ہوں، کھیت ہو، اس طریقے سے چیزیں ہوں۔ اور شہر کی منظر کشی کی جا رہی ہے، تو شہر کے اعتبار سے پختہ سڑکیں، عمدہ عمارتیں، اس طریقے سے چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اور نظریہ حیات، ناول کے ذریعے سے ایک نظریہ ملتا ہے، اور اس کا اسلوب، لکھنے کا طریقہ، اسٹائل، ناول کے انداز۔ ناول میں بھی عموماً ناول جو ہے المیہ ہوتے ہیں، تربیہ ہوتے ہیں، عالم تربیہ ہوتے ہیں۔ المیہ ناول ایسے ناول جن کا اختتام غم، افسوس اور دکھ پر ہو، انہیں المیہ ناول کہتے ہیں۔ تربیہ ناول ایسا ناول جن کا اختتام خوشی اور مسرت پر ہو، انہیں تربیہ ناول کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے، المیہ ناول جو ہے یہ ٹریجڈک ناول ہوتا ہے، اور تربیہ ناول اس کے اندر خوشی اور غم، خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ یہ کامیڈین ناول ہوتا ہے، کامیڈی ہوتی ہے اس میں۔ علم تربیہ ناول ایسا ناول جن کا اختتام خوشی اور مسرت کے ساتھ ساتھ غم، افسوس، دکھ پر ہو، انہیں علم تربیہ ناول کہتے ہیں۔ یہ اس ناول کے اندر خوشی اور غم دونوں کے احساسات ہوتے ہیں۔ ناول کا تاریخی جا، اردو ناول کے انداز پر جو قصے لکھے گئے انہیں تمثیل کا نام دیا گیا، اور اردو کے پہلے ناول کی حیثیت سے کسی کتاب کو قبول کرنے کے بارے میں اختلاف رہا۔ مختلف محققین، ریسرچ اسکالرز مختلف رائے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے مولوی کریم الدین کے قصے خط تقدیر کو پہلے ناول کی حیثیت پیش کیا گیا ہے۔
1869 میں ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر کردہ قصہ مرآت العروس کو اردو کے پہلے ناول کی حیثیت سے مقبولیت حاصل ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے مقبولیت حاصل ہے۔ غرض اردو میں ناول لکھنے کی اولیت کا صحرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر جاتا ہے۔ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا ابتدائی ناول نگار تسلیم کیا گیا، اردو کا ابتدائی ناول نگار شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے مشہور ناول جو ہے میرات العروس ہے، بنات النعاش، ابن الوقت، توبۃ النصوح، ایامہ، رویائے صادقہ۔ ان کا یہ ناول ابن الوقت جو ہے یہ شاہکار ناول تسلیم کیا جاتا ہے، ان کا بہترین ناول ہے۔ توبۃ النصوح بھی بہترین ناول ہے۔ اسی توبۃ النصوح سے ہمارے جو سلیبس میں نصاب میں سلیم سے جو گفتگو ہے، یہی توبۃ النصوح سے ماخوذ ہے، یہیں سے لیا گیا۔ ان کے علاوہ اس زمانے میں پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانۂ آزاد کو اردو کے دوسرے اہم ناول کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے اور ناول پی کہاں، کڑم دھڑم، بچھڑی دلہن، خدائی فوجدار جیسے ناول لکھے۔ اس کے بعد عبدالحلیم شرر نے اردو ناول نگاری میں ایک نئی بنیاد ڈالی، یعنی تاریخی ناول لکھنا، ہسٹوریکل ناول لکھنے لگے۔ انہوں نے تقریباً 26 ناول لکھے ہیں، جس میں فردوس بری، ملک العزیز ورجینا، فلورا فلورنڈا، حسن کا ڈاکو اور فتح اندلس بہت مشہور ناول ہیں۔ اس کے بعد مرزا ہادی رسوا نے اردو ناول کو ایک نئی جہت دی، ایک نئی سمت عطا فرمائی، نئی سمت، جس میں طوائف کی زندگیوں پر ناول لکھ کر عمرہ و جان ادا کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ یہ اتنا بہترین ناول ہے، اس کو فلمایا بھی گیا۔ بہت اس کے اندر لکھنؤ کی تہذیب ملتی ہے، کلچر ملتا ہے اس زمانے کا، لباس، رہن سہن، بول چال، یہ ساری چیزیں اس ناول کے اندر ملتی ہیں۔ علامہ راشد الخیری کو مصور احوال غم کا لقب دیا گیا، انہوں نے غمگین ناول نگاری کی بنیاد رکھی۔ سیدہ کا لال، آمنہ کا لال، صبح زندگی اور شام زندگی کے علاوہ سراب مغرب جیسے ناول لکھے۔ پریم چند کے ناولوں نے نئی تبدیلی لائی، دیہات کا ماحول، کسان کی قسم پرسی، جد و جہد آزادی کے علاوہ انسانی رویوں کی جھلکیاں ان کے ناولوں میں نمایاں۔ پریم چند ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے، 1936 عیسوی کا زمانہ ہے، تو ان کی کیونکہ کمیونسٹ نظریات کے حامل ہو گئے تھے، تو انہوں نے مزدوروں کے متعلق، کسانوں کے متعلق، زمینداروں کے خلاف میں اور سرمایہ داروں کے خلاف میں جو ان کا نظریہ حیات تھا، اسی نظریہ حیات کو ناولوں میں لے کر آئے۔ ان کے ناول بہت مشہور ہوئے، جس میں گودان ہے، نرملا ہے، بازار حسن ہے، جلوے ایثار ہے، کوشہ عافیت، میدان عمل اور بیوہ وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ نیاز فتح پوری شہاب کی سرگزشت اور شاعر کا انجام جیسے رومانی ناول لکھے۔ کرشن چندر نے شکست لکھی، عصمت چغتائی نے تیڑی لکیر، عزیز احمد گریز، سجاد ظہیر لندن کی ایک رات، قرۃ العین حیدر آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے کو شہرت حاصل ہوئی۔ قرۃ العین حیدر نے جو آگ کا دریا لکھا، اس میں شعور کی رو کی ٹیکنیک ہے، بہت مشہور ناول رہا۔ اس ناول پر ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا۔ یہ آگ کا دریا یہ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے متعلق اس سلسلے میں جو حالات پیش آئے، ان حالات میں جو تکالیف ہوئی، اس کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ شوکت تہانوی اور عظیم بیگ چغتائی نے اردو میں مزاحیہ ناول لکھے۔ آج کے اس سبق کے جو لکھنے والے ہیں، ناول نگار ہیں، ڈپٹی نذیر احمد، تو جنہوں نے توبۃ النصوح لکھا، اس توبۃ النصوح کا انتخاب ہم پڑھ رہے ہیں، سلیم سے گفتگو والی بات۔ تو یہ جو ڈپٹی نذیر احمد ہے، ان کا ہم تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں، جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد 1836 عیسوی میں بجنور میں پیدا ہوئے، 1912 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو نثر کو داستانوی دور سے نکال کر ناول سے وابستہ کرنے والے ادیبوں میں ڈپٹی نذیر احمد پیش تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد بجنور میں تو پیدا ہوئے، لیکن دلی میں تربیت پائی، اس لیے ان کی نثر میں دہلی کا ٹھیٹھ کرخنداری لہجہ پایا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا پہلا قاعدہ صرف صغیر لکھا، ہندوستانی قانون کے اصولوں کا
انگریزی سے اردو میں ترجمہ تعزیرات ہند کے عنوان سے کیا۔ ابن الوقت ان کے اس ناول کا شاہکار درجہ حاصل ہے۔ نسوکی سلیم سے گفتگو ناول سے انتخاب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوص سے منتخب شدہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں اور تھوڑا سا ہم جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر اس زمانے میں بچوں کو مولوی صاحب کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ان کو بھی ایک مسجد کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا گیا۔ غریب بچوں کا پہلے بورڈنگ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا، تو اس زمانے میں مالدار گھرانے کے اندر ایک ایک دو دو بچوں کا انتظام ہو جاتا تھا۔ وہ اس محلے کے قریب کے محلے کے گھروں میں جاتے، وقت پر کھانے کے وقت پر جاتے اور کھانا کھا لیتے، اور کھانے کے بعد پھر اپنی پڑھائی میں لگ جاتے۔ اسی طریقے سے ڈپٹی نذیر احمد بھی ایک رئیس گھرانے میں ان کا کھانے پینے کا نظم ہوا اور وہ پڑھنے کے لیے مسجد آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہیں باہر کام سے گئے ہوئے تھے، استاد نے بھیجا تھا، تو دلی کالج ابھی تو یونیورسٹی ہو گئی، جب اس زمانے میں دلی کالج تھا، دلی کالج کا اینول ڈے فنکشن تھا۔ اس فنکشن میں بہت سارے انگریز بھی آئے ہوئے تھے، یہ بھی فنکشن دیکھ رہے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ لیکن جب فنکشن ختم ہو گیا، جب تقریب ختم ہو گئی، تو یہ واپس جانے کے لیے دوڑ رہے تھے، جانا چاہ رہے تھے، تو رش کے اندر گر گئے۔ اس زمانے کے پرنسپلز اور بڑے لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھا گر گیا، زخمی ہو گیا، تو اس زمانے میں جو فرسٹ ایڈ ہوا کرتا تھا وہ لگوایا، اور بطور دلاسے کے تھوڑا سا بچوں کو اطمینان ہو جائے، بچے سے بات کرنے لگے کہ بیٹا تم کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے میں گلستان بوستان پڑھتا ہوں۔ گلستان بوستان تو یہ فارسی کے گریجویشن کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے فارسی کے پروفیسر کو بلایا، بچہ کہہ رہا ہے گلستان بوستان پڑھتا ہوں، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ سن لیجیے۔ اور یہ گلستان بوستان زبانی سنا رہے، اور فارسی کے پروفیسر صاحب گلستان بوستان کو دیکھتے جا رہے، یعنی ان کی اتنی ذہانت تھی کہ گلستان بوستان اس زمانے میں ان کو زبانی یاد۔ یہ جو سبق ہے نسوکی سلیم سے گفتگو جو ہے، تو اس گفتگو کے اندر باپ بیٹے کی گفتگو ہے۔ باپ بیٹے کی گفتگو میں یہ کہ باپ اپنے بچے کے حالات جو بدل گئے ہیں، اس حالات کو دیکھ کر تھوڑا سا یہ بچے کے حالات کیوں بدلے؟ یہ کھیلنے کودنے والا بچہ تھا، لڑائی جھگڑے کرنے والا بچہ تھا، آج کل سنجیدہ ہو گیا ہے، پڑھائی میں مگن ہے، آخر اس کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی؟ تو اس نے اپنے بچے کو بلایا، اور بچے کو بلا کر پوچھنے لگا بیٹا کیا بات ہے، آج کل آپ کھیلتے نہیں ہیں، چیس وغیرہ کہ ہم آپ کو کھلا دیں، آپ کو دلا دیں؟ تو بچہ کہنے لگا کہ مجھے اس میں جی نہیں لگتا۔ تو آخر بات کیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں اس اقتباس میں بتا رہا ہے کہ باوجود یہ کہ ہمارے جو محلے میں جو 4 بچے ہیں، باوجود یہ کہ شوخی بھی کرتا، لیکن وہ خبر نہیں ہوتی۔ ایک دن مجھ سے ایک ہمسائے کے لڑکے سے باہر گلی میں کھیلتے کھیلتے عین انہی کے دروازے پر لڑائی ہوئی، ہو پڑی، سخت کلامی کے بعد گالی گلوچ کی نوبت پہنچی، پھر مار کٹائی ہونے لگی۔ لڑکا مجھ سے تھا کمزور، اڑنگے پر چڑھا جو ایک پٹخ نہیں دیتا ہوں چاروں شانے چت، پھر تو میں اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بچے کو ایسے گھوسے دیے کہ یاد ہی کیے ہوں گے، اور لوگ چھڑا نہ دیتے تو میں اس کو اد مرا کر ہی چکا تھا۔ بارے 2-4 آدمیوں نے مجھ کو اس پر سے اتارا، اور ایک نے میری پیٹھ بھی ٹھوکی، شاباش پٹھے شاباش۔ لیکن وہ لڑکا ایسا چمپت باز تھا کہ پھر خم ٹھوک کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ پھر گتھ جاؤں، اتنے میں اندر سے اسے میرے ہم جماعت نے آواز دی۔ ادھر لوگوں نے کہا میاں جانے بھی دو، یہ تمہارے جوڑ کا نہیں۔ غرض میں اندر چلا گیا۔ میرے ہم جماعت نے پوچھا کیوں جی، کس سے لڑ رہے تھے؟ میں نے کہا میاں یہی کنجڑ والے رمضانی سے۔ اس پر کہ یعنی میں نے گالیاں بھی بکے بے دھڑک، تو سلیم کو نے کہا کہ کوئی شخص دین اور دنیا دونوں میں اس وجہ سے عزت نہیں پا سکتا کہ اس کے باپ دادے عزت دار تھے۔ ان کے گھر میں گیا تو ان کے گھر میں ایک نانی جو بہت ہم سے محبت کرتی تھی، اس نے کہا
کہ اس کے باپ دادے عزت دار تھے، آدمی کی عزت تو اس کی عادت اور مزاج سے ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو یہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں عزت حاصل کرنے کی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ سن کر مجھ کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میں رونے لگا۔ حضرت بھی آپ دیدہ ہوئیں اور مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ بیٹا میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، لیکن چند روز بعد تم ان عادتوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ اگر اب سے آپ مجھ کو قسم کھاتے یا فحش بکتے یا جھوٹ بولتے یا بازاری لڑکوں میں کھیلتے سنیے تو مجھ کو اپنے گھر نہ آنے دیجیے گا۔ باپ کیا بس اسی دن سے تم کھیلنے سے نفرت ہو گئی؟ بیٹا جناب نہیں، میں نو حضرت بھی کے یہاں جاتا رہا، ہر روز ان کی نصیحتیں سنتا رہا، ان کی نصیحتوں میں بڑا مزہ آنے لگا اور نصیحتیں کی بازار میں گالیاں کھائیں میں، لیکن میں نے بھی خوب بدلہ لیا۔ حضرت بھی بس یہی تو تمہاری خرابی کے لچھن ہیں کہ اس کو تم بدلہ سمجھتے ہو۔ اگر ایک شخص تمہارے ساتھ کچھ برائی کرے تو اس کو لوگ برا کہیں گے، میں ضرور کہوں گی۔ حضرت بھی اور جب تم اس کو ساتھ زیادہ برائی کرو تو کیا تم زیادہ برے نہ کہلاؤ گے؟ گالی بکنا ایک زبوں بات ہے۔ اس نے بکی جھک مارا اور تم نے زیادہ بکی زیادہ جھک مارا۔ سلیم تم اپنی بستی اور اس کنجڑے کے چھوکرے میں کچھ فرق سمجھتے ہو؟ یہ سن کر مجھ کو ندامت شروع ہوئی اور میں نے کہا کہ واقعی میں اس وقت تو مجھ میں اور اس میں کچھ فرق نہ تھا۔ حضرت بھی لیکن وہ ایک بازاری آدمی کا بیٹا ہے اور تم ایک بڑے عزت دار کے لڑکے ہو۔ تمہارے دادا کا شہر میں شہرہ ہے کہ ان کے نام کے لوگ تعظیم کرتے ہیں، ان کے پوتے تم ہو، جھوٹ بولنے پر دلیر، قسم کھانے میں بے باک اور فحش باتیں۔ یہ ناول جو ہے پوری نصیحت آموز ناول ہے۔ ڈگری میں گریجویشن میں دینے رکھنے کا سلیبس کو رکھنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس ناول کے ذریعے سے بچے اپنی زندگیوں کے اندر ایک بدلاؤ لائے، ایک تبدیلی لائے اور اپنے ذہن کو بنائیں کہ آگے کی رخ، آگے کا اپنی زندگی کا رخ متعین کرے، کھیل کود میں اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں اپنی زندگیوں کو تباہ ہونے نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی کا رخ اور سمت تک کا تعین کریں اور اسی گول پر اور اسی سمت پر اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دیں تاکہ ہم ایک اونچے مقام کو حاصل کر سکیں۔ یہ سلیم کو جو ہے ان کی نانی ان کے دوستوں کی جو نانی ہیں انہوں نے نصیحت کی، یہ تو نصیحت اس سلیم کے لیے ہے لیکن یہ سارے طلباء اور سب کے لیے نصیحت ہے اور جتنے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد ایسا وہ کہہ رہی تھی، ایسا سمجھا رہی تھی کہ ایسا پیارا لڑکا اور گن تیرے ایسے خراب، اس منہ سے ایسی باتیں آج کئی دن سے میں تجھ کو سمجھانے والی تھی، مگر اس وقت جو میں نے تیری گفتگو سنی مجھ کو یقین ہو گیا کہ تجھ کو سمجھانا بے سود ہے۔ بڑا رنج تو مجھ کو اسی بات کا ہے، تو ہاتھ سے گیا گزرا ہوا دوسرا کھٹکا یہ ہے کہ تو میرے لڑکوں کے پاس آتا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ تیری خوبو کا ایک شمع انہوں نے اختیار کیا تو میری طرف سے یہ جیتے جی مرے۔ ملنا جلنا تو بڑی بات ہے، اب یہ محلہ مجھ کو چھوڑنا پڑا، اتنا بھی ہے ہی ایسی بد زبانی، اول تو لڑنا، پھر گلی کوچوں میں اور اس پر ایسی موٹی موٹی گالیاں۔ میں جناب خدا کی قسم ہرگز میں نے پہل نہیں کی۔ وہ سر چڑھ کر مجھ سے لڑا۔ حضرت بھی بس اپنی قسموں کو بند کرو، میں قسم اور گالی دونوں کو برابر سمجھتی ہوں۔ جس کو خدا کا نام لینے میں باک نہیں، اس کو کسی بات کے بک دینے میں تعامل نہیں۔ میں گالی بھی پہلے اس نے مجھ کو دی، حضرت بھی تم نے کیوں گالی کھانے کی بات کی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ میرا مطلق قصور نہ تھا۔ حضرت بھی کیا ایسے بیہودہ لڑکوں سے ملاقات رکھنا تمہارا قصور نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں تھی جس کو حضرت بھی نے سلیم کو نصیحت کر رہی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لائے، تبدیلی لائے اور تبدیلی لا کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ شکریہ، تھینک یو۔